بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلاموں کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ ہے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے ضروری اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ 3352ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے 3352ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت کچھ یوں بنتی ہے: وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا یکلفہ من العمل ما یغلبہ فإن کلفہ ما یغلبہ فلیعنہ علیہ، متفق علیہ۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرما لیا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الادب کے تحت لے کر آئے ہیں۔ 44واں باب ہے، گالی دینے اور لعنت کی ممانعت ہے، 6050ویں حدیث۔ اور یہ حدیث آپ کو اور بھی بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی، لیکن اتنا حوالہ ہی کافی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو دے، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے اسے بھی پہنائے، اور اسے ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا کام کہنا پڑ ہی جائے تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو عملی شکل دی، جبکہ آج ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے، جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رنگ سفید تھا، ان کا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبتاً سختی سے ڈانٹا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زجر و توبیخ کا برا منانے کی بجائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے معمول یہ بنا لیا کہ انہوں نے پھر زندگی بھر اپنے غلاموں کو ویسا ہی رکھا جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے خادم، ہمارے نوکر، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت رب کائنات نے انہیں ہمارے ماتحت کر دیا ہے، تو ہمیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔